کیا آپ جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورت کی کیا حقیقت ہے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہونے والی صورت کو مکی صورت اور مدینہ میں نازل ہونے والی صورت کو مدنی صورت کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل نہیں ہوئی، جیسے منی میں نازل ہوئی، عرفات میں نازل ہوئی اور سفر معراج میں نازل ہوئی، لیکن وہ مکی کہلائیں۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ یہ آیت تو مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکی اور مدنی صورت کی جو تقسیم اکثر مفسرین کرتے ہیں وہ نزول کے اعتبار سے ہے، یعنی ہجرت سے پہلے پہلے جو بھی آیات جو بھی صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو بھی آیات یا جو بھی صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور ایک ضروری بات کہ بعض صورتیں یا تو پوری کی پوری مکی ہیں یا تو پوری کی پوری مدنی ہیں، جیسے سورہ مدثر یہ پوری کی پوری مکی ہے، اور سورہ آل عمران یہ پوری کی پوری مدنی صورت ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری کی پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیتیں مدنی آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف مکی صورت ہے لیکن اس میں 162 سے لے کر 172 تک کی آیتیں مدنی ہیں، اور کبھی تو اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے، جیسے پوری کی پوری صورت تو مدنی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیتیں مکی آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ حج مدنی صورت ہے لیکن 51 سے لے کر کے 55 تک کی آیتیں مکی ہیں۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا اس کی آیت کے اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر کسی صورت کی آیتیں اکثر مکی ہیں تو اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور اگر مدنی ہیں تو اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جس صورت کی ابتدائی آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی قرار دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہجرت سے پہلے جو بھی آیات اور جو بھی صورتیں نازل ہوئیں اسے مکی قرار دیا گیا، اور ہجرت کے بعد جو بھی آیات یا جو بھی صورتیں نازل ہوئیں اسے مدنی قرار دیا گیا۔ اور جس بھائی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔